مت کہو کہ لوگوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو خوشیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ جسے کوئی نہیں پوچھتا، ہر کوئی نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے اپنی مسکراہٹ دے کر خوش کرو۔ دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو، ان کی اچھائیوں کی تعریف کر کے ان کے دل کو خوش کرو۔ ہمارے معاشرے میں تنقید اور نکتہ چینی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم تعریف کرنا ہی بھول گئے۔ اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہو تو اس کی خوش لباسی کی تعریف کر کے اسے خوشی دو، اسے کہو کہ بھائی آج تو آپ دھلے لگ رہے ہو۔ کسی سے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اپنے اندر دوسروں کی تعریف کرنے کا حوصلہ پیدا کر کے سب کے سامنے اس کی خوشبو کی ستائش کرو۔ کہو یار آپ کے ذوق کی داد دینی پڑے گی، ایسی بہترین خوشبو لگا رکھی ہے آپ نے۔ کسی نے عمدہ گھڑی پہن رکھی ہے تو اس سے آپ کہیں کہ آپ کے حسن انتخاب سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، آپ نے بہت بہترین گھڑی پہن رکھی ہے، آپ کا لباس بہت اچھا ہے، آپ کا ڈریس سینس بہت اچھا ہے، آپ کا خوشنما لباس دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ کے ڈریس سینس نے مجھے تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھنا، انسان کامیابی کی کتنی بھی منزلیں طے کر لے، وہ آخر انسان ہے، اپنی تعریف سن کر خوش ضرور ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا، یہ خوشیاں جڑواں پیدا ہوتی ہیں، ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خوشی کبھی پیدا نہیں ہوتی، ہمیشہ دو خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کے دل میں ایک خوشی پیدا کرو گے تو ایک خوشی خود بخود تمہارے دل میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم نے کسی کی جائز تعریف کر کے اسے خوش کر دیا تو اس کے دل میں پیدا ہونے والی خوشی تمہارے دل میں بھی لازمی طور پر خوشی پیدا کر دے گی۔ خوبیوں کی تعریف کرنا سیکھو۔ دیکھیے، لوگ اسی لیے تو اپنے گھر کی زیب و آرائش اور خوش لباسی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ کوئی تعریف کرے، اور وہ تعریف کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ تعریف کے منتظر ہوں، عین اس وقت اگر آپ تعریف کریں گے تو ان کو بہت خوشی ہوگی۔ جیسے کوئی نئی گاڑی خرید کر آئے یا کوئی نیا گھر خریدے یا نئے کپڑے پہن کر آئے تو وہ لوگوں کو داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تو اس کے حسن انتخاب کی داد دے۔ آپ اس وقت اس کے دل کو خوش کرنے میں کبھی تاخیر نہ کریں، ایسے موقع پر کی گئی تعریف انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح اگر کسی کے بچے باادب ہوں، مہمان نواز ہوں، والدین کی مدد کرتے ہوں تو والدین کے سامنے بچوں کی بھی تعریف کریں، اور والدین کی حسن تربیت کی تعریف کر کے بچوں اور والدین دونوں کا دل خوش کر لیں۔ کوئی کسی پارٹی میں یا کسی میٹنگ میں اچھی گفتگو کر رہا ہو تو اسے ایکنالج کریں، اسے اپریشیٹ کریں، اسے بتائیں کہ آپ تو کمال گفتگو کرتے ہیں۔ کسی کے گھر جائیں تو یاد رکھیے گا کہ لوگ اپنے گھر کے مہمان خانوں کو اسی لیے سجاتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے اور تعریف کرے۔ گھر کی عورتیں بڑی محنت سے کھانا پکاتی ہیں اور وہ منتظر رہتی ہیں کہ مہمان کھانے کی تعریف کریں گے۔ تو ایسے وقت پر میزبانوں کو خوش کر کے خود خوشیاں سمیٹنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ اچھائیاں اچھوں کو ہی نظر آتی ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی وجہ سے اچھائی نظر نہیں آ رہی تو تنقید کبھی نہ کیجیے گا، خاموش رہیں، کیونکہ عیب تلاش کر کے، عیب دیکھ کر نکتہ چینی کرنے والا اور تنقید کی عادت بنا لینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات میں کیڑے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں گئے اور پرانا کارپیٹ دے کر کہہ دیا کہ بھائی اب یہ بہت پرانا ہو گیا، اب آپ کو نیا خرید لینا چاہیے۔ یار، اس رنگ کا وال پیپر آپ کے گھر کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں جب لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا تو آپ کو بتایا تھا، آپ نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ کے گھر میں گرمی بہت ہے، شاید آپ کا اے سی صحیح چل نہیں رہا، آپ کے گھر کی فانوس پوری طرح روشن نہیں ہوتے، اندھیرا بہت ہے، یہ کرسی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ وہ بھائی، تو کوئی کارپینٹر ہے یا کوئی تعمیرات کا انجینئر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، گھر کی ہر چیز کی تو مرمت کروائے گا۔ اگر کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق نہیں ہے تو خاموشی سے کھانا کھا اور گھر جا۔ اور دوسری جانب کچن میں زوجہ محترمہ اپنا کمال دکھا رہی ہوتی ہے۔ بہن، آپ کے گھر کی تعریفیں تو بہت سنی تھی، لیکن یہ جو کوکر ہے نا آپ کا، اس میں آپ مار کھا گئی۔ اور یہ جو آپ کے گھر کے کرٹنز ہیں نا، یہ پردے، یہ اب اولڈ فیشن ہو چکے ہیں، اب رواج بدل چکا ہے۔ میں نے تو اپنے میاں سے کہہ کر اپنے گھر میں بلائنڈز لگوا لیے ہیں۔ یہ جو آپ کی واشنگ مشین ہے نا، آپ کہتی ہیں تو مان لیتی ہوں کہ کپڑے اچھے دھل جاتے ہیں، لیکن اس کی آواز سے مجھے سر درد ہو گیا، یہ تو بہت لاؤڈ ہے نا۔ میں نا آج ہی اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں، جس کمپنی سے ہم نے خریدی ہے نا، وہ میرے میاں کے دوست کی کمپنی ہے، ڈسکاؤنٹ پر آپ کو دلوا دوں گا۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، کیا ہمیں تو ایسی عادت نہیں ہے نا؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، ایسے لوگ اصل میں خود پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی پریشانیاں انہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ خاندانی مراسم کی وجہ سے انہیں دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی فیملیز میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں ایک بوجھ سا بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تنقید لوگوں کو کوتاہی کا احساس دلاتی ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو کوتاہ باور نہیں کرانا چاہتا۔ لہٰذا لوگ ایسے نکتہ چینیاں کرنے والے، تنقید کرنے والوں سے دوری میں ہی عافیت سمجھتے ہیں،
اور یہ نادان اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ آج میں نے فلاں کی ٹھیک ٹھاک تحقیر و تذلیل کی، آج میں کامیاب ہو گیا، یہ اسی کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو پریشانی دے دے کر خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قانون یہی ہے، جو دو گے وہی ملے گا، خوشی دو گے خوشی ملے گی، غم دو گے غم ملے گا۔ یہ لوگ در حقیقت بہت اداس ہوتے ہیں، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کبھی کسی میں خوبی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو تعریف کیا کریں گے؟ ایسے لوگ اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، شہد کی مکھی کا طرز عمل اپنائیں جو میٹھے پر بیٹھتی ہے اور کڑوے سے کتراتی ہے، اور گھریلو مکھی کی عادت سے بچیں جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ ہیومن ریلیشن سے ریلیٹڈ سائنسز سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے مواقع تلاش کرنے کے، اپنے سخت اور تلخ جملوں سے لوگوں کا دل توڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، خوشی کیوں نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے، جو دو گے وہی ملے گا، خوشیاں دینے والے بن جاؤ، خوش رہو گے، غم دو گے تو غمگین رہو گے۔ مناسب وقت میں مثبت اور تعمیری تنقید کرنا درست ہے، لیکن جب تک تم صرف نقص اور عیب تلاش کرنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لو گے، اس وقت تک خوشی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ایک نوجوان نہایت اعلیٰ درجے کی مہنگی پرفیوم لگا کر اپنے دوست کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا۔ دوست نے اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو پر بالکل توجہ نہ دی۔ اس نے کہا، تجھے اس انتہائی اعلیٰ درجے کی پرفیوم کی خوشبو نہیں آ رہی؟ دوست نے کہا، اچھا تو نے پرفیوم لگائی ہوئی ہے، مجھے تو ذرا بھی خوشبو نہیں آئی۔ اس نوجوان نے مایوس ہو کر کہا کہ اچھا پھر شاید تمہاری ناک بند ہوگی۔ اس کے دوست نے کہا، نہیں یار، اگر میری ناک بند ہوتی تو تمہارے پسینے کی بدبو مجھے کیسے آتی؟ یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نکتہ چینی اور تنقید کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کبھی خوشی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ زخموں اور گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح بن جاتے ہیں، نہ انہیں اچھائی نظر آتی ہے اور نہ ہی اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نکتہ چینی اور تنقید کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ خوشیاں چاہتے ہیں تو مختلف بہانوں سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ روزمرہ زندگی میں، زندگی کے عام معمولات میں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اگر ٹیکسی نائس اینڈ کلین ہے، صاف ستھری ہے، تو اس کی صفائی کی تعریف کریں، اس ٹیکسی ڈرائیور کو خوشی دیں، اس کی ڈرائیونگ کی تعریف کریں، اس سے باتیں کریں اور اس کی معلومات کی تعریف کریں۔ اگر اس نے اچھا لباس پہنا ہے تو اس کے لباس اور اس کے حسن اخلاق کی تعریف کریں۔ ہر انسان کو اہمیت دیں، کوئی غریب ہو امیر ہو، ہر ایک سے گرم جوشی سے ملیں۔ انہیں بتائیں کہ میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم اور قیمتی ہیں۔ ان کو عزت دیں، لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کبھی کسی نے عزت نہیں کی، کبھی ایسے لوگوں کو عزت دے کر دیکھیں۔ میں اپنے ورلڈ دعوت ٹور پر تھا، میرے لیکچر سے پہلے گھر میں دعوت تھی جس میں باپ بیٹا دونوں ملازم تھے۔ گھر کے لوگ اس ملازم لڑکے کو کاما کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے گھر کے افراد سے علیحدگی میں پوچھا کہ یہ کامے کا حقیقی نام کیا ہے، تو کسی کو اس کے حقیقی نام کا علم نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا حقیقی نام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام کامران ہے۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے اس لڑکے کو پکار کر کہا کہ کامران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بہت اچھا اہتمام کیا ہے۔ وہ مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ کچھ کہہ نہیں پایا اور فوراً پلٹ کر کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کمرے میں سامان تیار کر رہا تھا تو کامران نے میرے دروازے پر دستک دی، اجازت لے کر اندر آیا اور اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ بڑی مشکل سے سنبھل کر اس نے مجھ سے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی کسی کی زبان پر اپنا حقیقی نام نہیں سنا۔ میرے والد صاحب سمیت سب مجھے کاما کاما ہی کہتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ کبھی کسی کی زبان سے اپنا حقیقی نام تو سنوں، کوئی مجھے کامران کہہ کر پکارے۔ کامران صاحب تو کجا، کبھی کسی نے مجھے کامران کہہ کر بھی نہیں پکارا۔ لیکن آج جب آپ نے مجھے کامران صاحب کہہ کر پکارا نا، تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں۔ اس وقت سے کچن میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے مجھے اتنی عزت ملے گی۔ کامران نے کہا کہ اس گھر میں بڑی بڑی مشہور شخصیات کا قیام رہا ہے، اور میری خدمات پر، میری دلجوئی کے لیے مجھے انعام کے طور پر میری ماہانہ تنخواہ سے بھی زیادہ رقم ان احباب سے ملتی رہی ہے، لیکن ہزاروں روپے مجھے وہ خوشی نہ دے سکے جو آپ کے مجھے کامران صاحب کہنے سے ملی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کامران کے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کی لہریں اسی وقت میرے دل میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔
اور جب بھی اس کی خوشی کی کیفیت یاد آتی ہے تو میرے دل میں خوشی کے جذبات پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو مت کہا کیجئے کہ ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دیجئے، ناکام لوگوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے حوصلہ افزا جملے دیجئے، انہیں ہمت دیجئے، یقین دیجئے، عزت دیجئے، محبت دیجئے، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کو شاباش دیجئے، ان کی صلاحیتوں پر ان کی تعریف کیجئے۔ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں، آپ کو اپنی گلی میں بلکہ اپنے گھر میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو کبھی کسی نے عزت سے پکارا ہی نہیں، ان کو عزت سے پکار کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں۔ خوشی چاہتی ہو تو گھر کے ملازموں کو مختلف بہانوں سے خوشی دو، گلی میں موجود کسی مزدور کو عزت دے کر دیکھو، آفس میں کام کرنے والوں سے لے کر آپ کے ورک کالیگز، آپ کے باس، آپ کے امپلائرز اور آپ کے امپلائیز، سب میں خوبیاں تلاش کر کے ان کی تعریف کرنے کی عادت بنا لو۔ تم ان کو خوشی دو گے تو ساری زندگی ناخوشی کا گزر کبھی تمہاری گلی سے بھی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ کبھی تو ایک جملہ ہی کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ انڈیا میں ممبئی میں ایک نوجوان کی چند باتیں سن کر میں نے صرف اسے اتنا کہہ دیا تھا کہ مجھے تیرے اندر ایک ٹیلنٹڈ بزنس مین نظر آ رہا ہے۔ 2 سال بعد اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی نے شاباش نہیں دی تھی، لیکن آپ کے اس ایک جملے نے آج مجھے ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ میں بھی زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قنوتیت پسند اور حوصلہ شکنی کرنے والے معاشرے میں آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے دولت نہیں ہے تو نہ صحیح، لوگوں کو عزت دو، اپنا قیمتی وقت دو، اپنی آنکھیں دو، اپنی زبان دو، ان سے باتیں کرو، اپنے کان دو، ان کی باتیں سنو، انہیں ہمت دو، انہیں حوصلہ دو، انہیں یقین کی دولت دو، انہیں پیار دو، محبت دو۔ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھولوں کی طرح خوشبو پھیلانے والے بن جاؤ۔